بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ٹرمپ کا جو پیس پلان ہے 20 نکاتی، اس کا کیا بنا؟ حماس راضی ہوا یا نہیں؟ اس حوالے سے تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ حماس میں تقسیم پیدا ہو گئی ہے، ایک ڈیوائیڈ ہو گیا ہے۔ ٹرمپ کے 20 نکاتی جو ایجنڈا ہے یا پیس پلان ہے اس کو تقسیم کرنے کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو سمود فلوٹیلا کو قبضے میں لیا گیا ہے صہیونی فورسز کی جانب سے۔ اس کی تفصیلات ہیں کہ تقریباً 500 سے زائد جو پولیٹیشنز ہیں دنیا بھر کے اور ایکٹیوسٹ ہیں، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، کسٹڈی میں لے لیا گیا ہے صہیونی فورسز نے، اور وہاں پر جو اسرائیلی پورٹس ہیں وہاں پر انہیں منتقل کیا جا رہا ہے۔ ان کے حوالے سے تفصیلات ہیں کہ انہیں ڈیپورٹ کیا جائے گا یا نہیں، یا انہیں جیلوں میں رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ سب سے اس میں اہم ترین ہمارے لیے جو تشویشناک بات ہے وہ پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان، جن کا جماعت اسلامی پاکستان سے تعلق ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور سرکردہ ایکٹیوسٹ ہیں سید عزیز، ان کا بھی نام اس وقت سامنے آ رہا ہے، نظامی صاحب، وہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کچھ پاکستانی ہیں، 5 سے 10 وہ اس میں شامل تھے، اور ایک انٹرنیشنل ایکٹیوسٹ ہیں گریٹا تھمبرز، یہ سویڈش کیمپینر ہیں، ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، بڑی رینون ہے، اور یہ فلوٹیلا جو ہے وہ تقریباً 45 بوٹس کے اوپر، ویسلز کے اوپر مشتمل تھا، اور گزشتہ ماہ اسپین سے اس کا آغاز ہوا تھا، اور غزہ کہ جو اس وقت لوگ ہیں، شہری ہیں، جو کہ بمباری کا نشانہ بن رہے ہیں، اور وہاں بھوک اور افلاس ہیں، ان کو خوراک اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء دینے کے لیے وہاں پر یہ فلوٹیلا رواں دوا تھا، جو کہ 2 روز پہلے یا چند گھنٹے پہلے جب یہ بڑی ایک سینسٹیو جو ٹیریٹوریل جو واٹرز ہیں وہاں پر، جو پروٹیکٹڈ زون تھا وہاں پر پہنچے ہیں، تو انہیں فلوٹیلا کو حراست میں لے لیا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ 45 میں سے 39 جو ویسلز ہیں، بوٹس ہیں، قبضے میں لے لی گئی ہیں، باقی 4 راستے میں ہیں، ایک کو جانے دیا گیا ہے یا وہ بوٹ بھاگ گئی ہے، اور اس میں مبصرین تھے، آبزرورز تھے، انٹرنیشنل جرنلسٹ تھے، اور وہ نکلنے میں کامیاب ہو گئی ہے، یا انہیں سیف پیسج دیا گیا ہے۔ اور مشتاق احمد خان اور دیگر عزیز نظامی یا نظامانی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور دیگر 500 سے زائد ایکٹیوسٹ کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے، اور اب کیا انہیں رہا کیا جائے گا، گرفتار کیا جائے گا، جیلوں میں رکھ لیا جائے گا، یا کیا کیا جائے گا، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ ویسے بھی اسرائیلی جیلوں میں اس وقت کافی فلسطینی اور دیگر لوگ قید ہیں، تو اب کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ انہیں اسرائیلی فورسز نے ڈیپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جتنے بھی وہاں پر ڈیٹینیز ہیں، جس میں پاکستانی بھی ہیں اور سویڈش ہیں، اسپینش پولیٹیشنز ہیں اور دیگر لوگ ہیں، انہیں یورپ ڈیپورٹ کر دیا جائے گا، مگر اس کی ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہوئی ہے، ذرائع سے یہ چیز سامنے آئی ہے۔ اس حوالے سے پاکستانی دفتر خارجہ اور پاکستانی وزیر اعظم، ڈپٹی وزیر اعظم، فورن منسٹر اور دیگرز نے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ انہیں فور رہا کیا جائے، مگر اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے سفارتی تعلقات نہیں ہیں، کیونکہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، ریکگنائز نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ ترجمان دفتر خارجہ نے گزشتہ رات ایک بیان جاری کیا ہے، اور اس میں واضح کیا ہے کہ پاکستان ڈز ناٹ ریکگنائز اسرائیل، تو لہٰذا دونوں ممالک کے مابین ڈپلومیٹک ٹائز ہیں نہیں، تعلقات نہیں ہیں، تو پاکستان ان سے نہ ہی مطالبہ کر سکتا ہے، نہ ان کے اوپر دباؤ ڈال سکتا ہے، اور نہ کوئی کچھ اور کر سکتا ہے۔ اس لیے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے جو الائڈ پارٹنرز ہیں، ریجنل کنٹریز ہیں اور پاکستان کی دوست ممالک ہیں، ان کے ساتھ وہ رابطہ کیا ہے، اور ان کے ذریعے اسرائیل کے اوپر دباؤ ڈالا جائے گا کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کی جائیں۔ پاکستانی جو قید ہیں، مشتاق احمد خان اور عزیز نظامی صاحب اور دیگر جو لوگ ہیں، ایک ڈاکٹر سعید صاحب بھی ہیں، ان کو رہا کیا جائے، اور اس حوالے سے کوششیں پاکستان نے تیز کر دی ہیں، اور آج سے یہ کوششیں مزید تیز کر دی جائیں گی۔ پرائم منسٹر نے بھی زور دیا ہے
اپنے دوست ممالک کے اوپر، ریجنل کنٹریز کے اوپر کہ اسرائیل کے ساتھ یہ معاملہ اٹھائیں اور پاکستانیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا جائے، اور اب دیکھنا ہے کہ پاکستانیوں سمیت دیگر لوگوں کو بھی رہا کیا جاتا ہے، ڈیپورٹ کیا جاتا ہے یا نہیں۔ مگر بحران جو ہے وہ شدت اختیار کر گیا غزہ میں، اور خوراک اور کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں بالکل ختم ہو کے رہ گئی ہیں، اور وہاں پر لوگ بھوک افلاس سے مر رہے ہیں، مرد، خواتین، بچے جو ہیں ان کا برا حال ہے، اور وہی جو خوراک کی جو سپلائی ہے اس کے اوپر بلاکڈ ہے۔ نہ ہی بحری جہاز غزہ کی طرف آ رہے ہیں، اور نہ ہی جو ایجپٹ سے ٹرکس وغیرہ کو آنے دیا جا رہا ہے، اور نہ ہی یونائٹڈ نیشنز کی جو تنظیم ہے UNRWA انروا، انہیں بھی اجازت نہیں ہے وہاں پر کھانے پینے کی چیزیں دینے کے لیے۔ اس کے علاوہ یونیسیف ہے، WFP ہے، وہ بھی اس وقت محصور ہیں۔ دیگر جو اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ پیس پلان 3 روز پہلے دیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے، اور نیتن یاہو کے ساتھ واشنگٹن DC میں ایک پریس کانفرنس کے دوران 20 نکاتی ایک روڈ میپ دیا تھا جسے پیس پلان کا نام دیا گیا تھا، اور اس پیس پلان کے تحت 3 سے 4 روز دیے گئے تھے حماس کو کہ وہ یہ تسلیم کر لے، ورنہ سنگین نتائج کے لیے تیار ہو جائے۔ تو پیس پلان کے مطابق غزہ کو ایک نو ملٹری زون قرار دیا جانا تھا، بفر زون سے تھا، اور وہاں پر ایک پیس بورڈ بھی بنانے کی تجویز دی گئی تھی جس کی سربراہی ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کرنی تھی، اور اس میں سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کا نام شامل کیا گیا تھا، اور دیگر لوگوں کو بھی اس میں شامل کیا جانا ہے، سرکردہ لوگوں کو۔ اور اس میں یہ تھا کہ جو 48 میں سے 20 زندہ یرغمالی ہیں، ہاسٹیجز ہیں، انہیں حماس جو ہے وہ صہیونی فورسز کو واپس کرے گا، اور باقی جو میتیں ہیں وہ بھی اسرائیلی فورسز کے حوالے کرے گا حماس، اور جو تقریباً 1000 کے قریب جو قیدی ہیں اسرائیلی جیلوں میں وہ حماس کے واپس کیے جائیں گے، فلسطینی قیدی ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں سے اگر حماس یہ مانتا ہے پیس پلان، تو اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ بتدریج جو ہے گریجولی وہ وڈرا کریں گی، اور وہاں پر ایک پیس قائم کیا جائے گا، اور وہاں پر پھر ریکنسٹرکشن اور ری بلڈنگ کی جائے گی۔ اور اس حوالے سے حماس کو 4 روز دیے گئے تھے کہ اس کے اوپر فیصلہ کر لیں کہ ماننا ہے یا نہیں۔ اسرائیل نے جو ٹرمپ کا پیس پلان ہے اسے تسلیم کر لیا تھا، مگر حماس نے تسلیم ابھی تک نہیں کیا۔ ڈیڈ لائن تقریباً گزرنے میں، ختم ہونے میں چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، اور حماس کے بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ حماس میں جو ٹرمپ کا پیس پلان ہے 20 پوائنٹ کا، اس کے اوپر اختلافات ہو گئے ہیں، اور حماس کی لیڈرشپ تقسیم ہو گئی ہے۔ حماس کی جو دوحہ میں لیڈرشپ ہے، ان کی قطری جو حکومت ہے یا لیڈرشپ ہے، ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے، مذاکرات ہوئے ہیں، وہ کسی حد تک راضی ہیں ٹرمپ کا پیس پلان منظور یا تسلیم کرنے کے حوالے سے، مگر اس گروپ کا یا اس فیکشن کا حماس کی جو مین تنظیم ہے اس کے اوپر انفلوئنس اتنا زیادہ نہیں ہے کہ وہ انہیں راضی کر سکیں۔ تاہم جو غزہ کے اندر حماس کی لیڈرشپ ہے یا جو سرکردہ لیڈرشپ ہے حماس کی، وہ فی الحال نالاں اور ریلکٹنٹ نظر آتی ہے اس پیس پلان کو منظور کرنے کے حوالے سے، اور انہیں یقین ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ودرال نہیں کرے گا پیس بورڈ میں، اور آئندہ کی حکومت جو ہوگی انٹرم غزہ کی جو سیکیورٹی کے لیے، اس کے لیے اسرائیل جو ہے سیریس نظر نہیں آ رہا، اور اسرائیل کو شامل کیا جائے گا، اور پھر جو ہے وہ غزہ کی لوگوں کی نسل کشی کی جائے گی وہاں پر۔ تو وہ اس وقت تسلیم کرنے سے نالا ہیں، مگر ابھی تک کچھ کہا نہیں جا سکتا، چند گھنٹے باقی ہیں، اور امکان یہی ہے کہ اس کے اوپر بڑا بریک تھرو ہوگا۔ اگر نہ ہوا تو ٹرمپ نے وارن کر رکھا ہے کہ حماس کے اوپر زندگی مزید تنگ کر دی جائے گی، غزہ کے لوگوں کی زندگی مزید اجیرن کر دی جائے گی، اور اب اس کے اوپر حماس کی جو لیڈرشپ ہے وہ آپس میں رابطے میں ہے، اور آئندہ چند گھنٹے بہت اہم گردانے جا رہے ہیں۔ اجازت دے، والسلام۔